بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے تو لوگ اس کی جو کامیابی ہے اس کو دو طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک یہ بات کہہ کر کہ بھائی اس کی قسمت نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور دوسری یہ بات کہ بھائی اس کی محنت اس کی ساتھ رہی، اس کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی. تو آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو کامیابی ہے اس میں اصل کردار جو ہے وہ محنت کا ہے، قسمت کا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ سمجھا جاتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس ٹاپک کو مطلب کہ جو یہ ٹاپک ان کے ذہن میں آتا ہے. لیکن کیونکہ جب بندہ کتابیں پڑھتا ہے اور بندہ جب لوگوں کی جو لوگ کامیاب ہوئے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کو یہ دو باتیں ان کی زندگی میں بہت زیادہ ملتی ہیں. ایک بات کہ جب بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے تو لوگ اس کی جو کامیابی ہے اس کو دو طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک یہ بات کہہ کر کہ بھائی اس کی قسمت نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور دوسری یہ بات کہ بھائی اس کی محنت اس کی ساتھ رہی، اس کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی، اس کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں گئی. تو آج ہم یہ بات جانیں گے کہ کامیابی میں کس کا کردار زیادہ ہوتا ہے، کہ محنت یا قسمت. اگر آپ بھی اس ٹاپک کو سننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، اور یقیناً آپ اس ویڈیو کے آخر میں یہ بات جان لیں گے کہ انسان کی کامیابی میں کس کا کردار ہوتا ہے. پہلے تو یہ بات جان لیتے ہیں کہ قسمت کسے کہتے ہیں اور محنت کسے کہتے ہیں. دیکھیں، قسمت کی بہت سی ڈیفینیشن آج کل لوگ کرتے ہیں. اس کو لک بھی کہتے ہیں. زیادہ تر یہ لوگ ہم لوگوں سے یہی سنتے رہتے ہیں کہ کسی چیز کو، کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز کا آسانی سے میسر آ جانا، یا کوئی بھی شخص آسانی سے کامیابی حاصل کر لے کسی بہت بڑی چیز میں، تو اس کی قسمت کہا جاتا ہے. اور محنت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹرگل کرنا ہے، ایک کام کو سیکھنا اور آخر تک کرتے رہنا پھر انسان اس کو پا لے، اس کو سیکھ لے، تو اس کو محنت کہا جاتا ہے. تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ قسمت زیادہ اہمیت کی حامل ہے انسان کی کامیابی میں یا محنت. دیکھیں، آج ہم چند مثالیں بھی دیں گے جس سے بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو سب سے پہلی مثال جو ہم آپ کو دیں گے وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک کنٹری کی ہے جو آج کل اس دنیا میں بہت ہی زیادہ کامیاب ہے اور نمبر 1 پر اس کو بھی جانا جاتا ہے. وہ ہے جاپان. جاپان کیسے کہ دیکھیں، 1945 میں جب جاپان پر اٹیک ہوا، یعنی کہ امریکہ نے جب اس پر بم گرایا، تو اس کے بعد جاپان ایک قسم کا جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ 1945 اور 1950 کے درمیان میں 3 لاکھ انسانوں کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یہ کوئی چھوٹا معمولی سا کام نہیں تھا، بلکہ اس کو بہت بڑا افسوسناک واقعہ سمجھا جاتا تھا. لیکن 5 سال تو یہ اس طرح بے چینی میں رہے اور ذہنی سکون کو اور ذہنی توازن کو اپنا درست نہ کر سکے. 1950 میں جاپان نے گول طے کیا کہ ہم 10 سالوں کے اندر نمبر 1 ٹیکسٹائل بنیں گے. تو آج دنیا نے دیکھا کہ 1950 کے بعد 1960 میں جو جاپان تھا وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیکسٹائل بن چکا تھا. اور اس کے بعد 1960 کے بعد انہوں نے جاپان نے ایک اور گول کیا کہ ہم 10 سالوں کے اندر سٹیل میں بھی نمبر 1 انڈسٹری بننا چاہتے ہیں. تو 10 سال کے بعد جاپان وہ بھی بن گیا. تو آپ دیکھیں کہ 1945 میں جاپان کی قسمت ختم ہوئی اور 1950 کے بعد جاپان نے اپنی محنت کا سہارا لیتے ہوئے کام سٹارٹ کیا، اور آج جاپان دنیا کی نمبر 1 انڈسٹری مانا جاتا ہے ہر چیز کے اعتبار سے. آپ جاپان کی گاڑیاں دیکھ لیں یا جاپان کی چیزیں دیکھ لیں، اور دنیا کی جو 2 نمبر 1 انڈسٹری ہے گاڑیوں کے اعتبار سے، یعنی کہ ٹویوٹا اور سوزوکی، وہ بھی جاپان ہی کے پاس ہے. تو جاپان، ہمیں معلوم ہوا کہ جاپان نے جو سٹرگل کیا، جو کامیابی حاصل کی، جو ایک سکسیس ایک چیز بنا، جو دنیا میں نام پیدا ہوا، وہ صرف اور صرف محنت کی وجہ سے ہوا. اور دوسری بات کہ ہم انسانوں کے بارے میں جان لیتے ہیں. دیکھیں، انسانوں کے بارے میں آپ جتنے بھی کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو آپ غریب ہی پائیں گے اور ان میں سے اکثر کو جو ہے وہ آپ محنتی ہی پائیں گے. دیکھیں، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آج کل دیکھ لیں کہ ایک شخص جس نے یہ بات ٹھان لی کہ دنیا میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کوئی نام لینے والا جب کم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے ہم ایک ایسی محنت شروع کریں کہ لوگ جو ہے وہ گلی گلی میں جا کر، گھروں میں جا کر اللہ کا جو کلمہ ہے وہ بلند کریں. جب ایک شخص نے بات ٹھان لی تو آج آپ دیکھ لیں دعوت تبلیغ کے اعتبار سے پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے. اور وہ شخص ایک غریب خاندان کے تھے اور ان کا نام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر قسمت کا ساتھ ہوتا تو یہ شخص کو تمام جو سہولیات ہوتی وہ میسر ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے محنت کا سہارا لیا. تو محنت کے سہارے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ان کا نام جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اور دوسری بات کہ آپ آج کل کے جو پریزیڈنٹ آف ترکی ہیں طیب اردوغان، ان کو دیکھ لیں
یہ بھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. یہ خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ٹافیاں بیچا کرتے تھے, میں بھی کبھی کبھار جا کر اسکول میں جو ہے وہ ٹافیاں بیچا کرتا تھا. تو آج یہ دیکھ لیں, یہ آج ترکی میں نہیں بلکہ جتنے بھی پوری ورلڈ میں اسلامی ممالک ہیں ان کے لیڈر مانے جاتے ہیں. اور کچھ سال پہلے جو ہے وہ ایک انڈونیشیا کے ایک وزیر اعظم تھے جو کہ اب نہیں رہے, یعنی کہ مہاتیر جن کا نام تھا, انہوں نے ایک گول طے کیا تھا کہ میں یعنی کہ انڈونیشیا کو جو عالمی منڈی ہے اس میں سب سے اوپر لاؤں گا. تو دنیا نے دیکھا کہ مہاتیر کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی, اس کے بعد انڈونیشیا جو ہے وہ عالمی منڈی میں نمبر 1 بھی رہا. تو یہ جو مہاتیر تھے یہ ایک غریب خاندان کے تھے اور محنت اور سٹرگل کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. تو آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو کامیابی ہے اس میں اصل کردار جو ہے وہ محنت کا ہے, قسمت کا نہیں. اور یہ بات بھی جان لے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قسمت سے کامیابی ملتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا ہے, وہ بھی آپ کو محنتی نظر آئیں گے. یعنی کہ کوئی شخص اگر کسی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے اس چیز کو سٹارٹ تو کرتا ہے نا, تو سٹارٹ کرنا بھی ایک محنت کی ایک درجہ ہے. تو لہٰذا انہوں نے بھی محنت کی اور وہ کامیاب ہوئے. تو آج ہم اس بات پر نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یقیناً انسان کی کامیابی میں اس کی محنت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.